السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ جو میں نے آپ کو سلام پیش کیا تو کہتے ہیں کہ سلام رونمائی بے غرض نیست۔ یہ جو میں چہرہ دکھا کر آپ کو سلام کر رہا ہوں کچھ غرض ہے۔ غرض یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنے ادارے مدرسہ عربیہ ریاض العلوم کا تعارف پیش کر سکوں۔ یہ مدرسہ حیدرآباد سے میرپور خاص جاتے ہوئے کوئی 9 کلومیٹر کے فاصلے پر لبِ سڑک واقع ہے۔ اس کا قیام عمل میں آیا تھا ایک مخیر زمیندار تھے لالا ریاض صاحب۔ انہوں نے اپنی زرعی زمین میں سے کوئی 75 ایکڑ زمین اس مدرسے کے لیے وقف کی تھی، اور تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک صاحب کو بھیجا تھا سعودی عرب سے، جو جدے کے میئر تھے۔ ماشاءاللہ بڑا کاروبار تھا اور ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ ایک دینی مدرسہ اور ایک اسپتال قائم کیا جائے۔ الحمدللہ ابتدا مٹی کے گھروں سے شروع ہوئی، لیکن آج آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں کہ الحمدللہ کافی عمارات ہیں، تدریسی شعبے کے عمارات بھی ہیں، مسجد بھی ہے، مہمان خانہ بھی ہے، اسپتال بھی ہے، اور کچن ہے، ڈائننگ ہال ہے، رہائشی کمرے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 30 سال کے دوران ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم ایک معتبر ادارے کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ یہاں 3 شعبے ہیں۔ ایک شعبہ حفظ کا ہے الحمدللہ، ایک شعبہ انٹر تک رواجی تعلیم کا ہے، اور ایک شعبہ درس نظامی کا ہے۔ انٹر کے بعد بھی ایکویلنسی کے تحت 2-3 پرچے دے کر اور ہمارے شاگرد پھر بی اے اور ایم اے کی ڈگری بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ ساتھ ہی کمپیوٹر لیب بھی ہمارے پاس ہے، تاکہ بچے جب یہاں سے فارغ ہو کر نکلیں تو مفید شہری بنیں، اپنے لیے ایک پروقار روزگار حاصل کر سکیں اور دین کی خدمت کر سکیں، تو دین و دنیا دونوں کے لیے مفید کار ہوں۔ یہ دونوں دھارے جو علیحدہ بہہ رہے ہیں، یہ ایک ساتھ ایک زبردست دریا بن کر آگے بڑھیں اور سیراب کریں ہمارے نسل کو، آنے والی نسل کو، آپ کی دعاؤں کے ساتھ۔ ہمارے تدریسی عملے میں میں نیاز مند ہوں۔ عنایت علی خان نام ہے، تقریباً 50 سال عمر گزری ہے۔ اسی درس کی سیاحی میں پڑھاتا رہا ہوں۔ اب ریٹائرمنٹ کے بعد اعزازی طور پر اس ادارے کی ذمہ داری بحیثیت مدیر یا پرنسپل کے مجھ پر ہے۔ میرے ساتھ 11 اساتذہ ہیں اور حافظ ہیں ماشاءاللہ حفظ کے لیے۔ پھر جو غیر تدریسی عملہ ہوتا ہے، یعنی اس میں کچن کے باورچی وغیرہ بھی ہیں، پھر مالی بھی ہے، چوکیدار بھی ہیں۔ یہ الحمدللہ یہ اسٹاف ملا کر کوئی 20-25 افراد پر مشتمل ہے۔ طلباء کی اس وقت تعداد ہمارے پاس 130 ہے، جن سے کوئی الحمدللہ چارجز نہیں ہوتے، اس لیے کہ سب عام طور سے اللہ ماشاءاللہ غریب گھرانوں سے آئے۔ آس پاس کے دیہات کے بھی ہیں، حیدرآباد شہر کے بھی ہیں کچھ بچے، اور ہمارے پاس بلوچستان کی بھی بڑی تعداد میں بچے آئے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ان کے لیے رہائش کا انتظام، طعام و قیام کا، تعلیم کا، اور بعض حالات میں کتابوں کا خرچہ بھی ہم برداشت کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی لائبریری بھی ہمارے پاس ہے۔ تو یہ مختصر تعارف ہے۔ ہمارے مالی وسائل میں ابتداً شیخ صاحب کا، جن کا نام آپ دیکھیں گے اسپتال پر، شیخ جفری، ان کی طرف سے ہمیں بیشتر رقم ہماری ضرورت کی مل جایا کرتی تھی، یعنی 30 لاکھ کا بجٹ اور 20 لاکھ شیخ صاحب بھیج دیا کرتے تھے۔
चुनाचे 10 लाख हम आसानी से जमा कर लिया करते थे, ज़्यादा परेशानी नहीं थी। अब शेख साहब की उम्र माशाअल्लाह 42 साल से मुतजाविज़ है। उनका भी मैं कह नहीं सकता कि मेरे बच्चे इसको जाहिर रख सके, आप कुछ प्रोजेक्ट बना लीजिए, लेकिन अब प्रोजेक्ट के तो पेंजर होते में जो देर लगती। चुनाचे हमने बकरी खाना भी कायम किया और ज़मीन का भी हमने ठेका खुद ले लिया, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त ये था कि अल्लाह दे खाने को तो कौन जाए कमाने को। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब मुश्किलात पेश आई तो हमने अपने मुअद्दिन के दायरे को वसी करना चाहा और अपना मैंने तहरीरी मवाद लोगों को देना शुरू किया। लेकिन वो किसी ने कहा है ना कि शनीदा कई वत माने दे दीदा, सुनी हुई चीज़ देखी हुई चीज़ के माने तो नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह जिन हज़रात को मुझ पर एतमाद था, पुराने साथी और दोस्त हैं, उनसे पैसे मिल जाया करते थे, लेकिन वो किफ़ायत नहीं कर सकते। तो अब ये तब्दील हमने की है कि हमारे एक नौजवान करम फरमा दोस्त हैं रेहान अल्लाह वाला, जो कहते हैं कि उनका निकाह मैंने पढ़ाया था तो उसका प्रीमियम मुझे मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारा इदारा आपका तारुफ वीडियो में और नेट पर तारुफ पेश करेगा। तो ये तारुफ मैं उन्हीं के तवज्जुह से, उनकी करम फरमाई से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आइए मैं आपको अपनी मदद से ले चलता हूँ।